Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to online classes of plant physiology with the discussion of plant growth hormones or growth regulators. पिछली वीडियो में हमने मुख्तसर तौर पे कुछ टर्मिनोलॉजी ग्रोथ के बारे में देखी कि डेवलपमेंट, ग्रोथ, डिफरेंशिएशन ये क्या होती है। तो सबसे पहले हम हार्मोन को डिफ़ाइन करते हैं कि हार्मोन क्या है। तो ग्रोथ रेगुलेटर भी इनको कहते हैं क्योंकि ये ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, और कॉमनली इनको क्या कहा जाता है, हार्मोन्स। तो हार्मोन्स जो हैं ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं या ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं। आमतौर पे ये जो कि हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो ये पौधे के किसी एक हिस्से में ये प्रोड्यूस होते हैं, वहाँ पे ये बनाए जाते हैं और उसके बाद इनको क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। वहाँ से ये ट्रांसपोर्ट होती हैं दूसरे पार्ट्स को, और वहाँ पे जाके ये क्या करती हैं, ये कोई रिस्पांस जो है वो इनिशिएट करते हैं। कोई यानी इन हार्मोन्स की वजह से वहाँ पे उस हिस्से में, पौधे के उस हिस्से में कोई काम होता है, कोई फंक्शन होता है, जिसको हमने यहाँ पे क्या नाम दिया है, रेस्पॉन्स। तो हार्मोन्स की ये डिफिनीशन हो गई, इसको मैंने ब्रेक कर दिया 3-4 लाइंस में फॉर द कन्वीनियंस ऑफ स्टडी। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, बनते आम तौर पे किसी और जगह पे हैं और उसके बाद इनको किसी दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है जहाँ पे इन्हें काम करना होता है, और जब ये वहाँ पे जाते हैं तो वही रेस्पॉन्स इनिशिएट करते हैं जिसकी ज़रूरत होती है। मसलन अगर ग्रोथ है तो ग्रोथ के हवाले से वो क्या होगा, तो ये वो हार्मोन्स करते हैं। और जैसे जैसे हम हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे तो ये रेस्पॉन्स का लफ्ज़ आपके लिए काफ़ी क्लियर हो जाएगा। मसलन उसमें ये भी हो सकता है कि सेल जो है वो छोटा है तो अब ये सेल बड़ा हो गया, सेल की इलंगेशन हो गई, या ये है कि ये सेल क्या हो गया, इसमें डिवीज़न शुरू हो गई, तो ये एक सेल था तो इससे बहुत सारे सेल्स बन गए। अब ये रेस्पॉन्सेज हैं। यहाँ पे सेल की इलंगेशन जो थी ये एक रेस्पॉन्स था, और यहाँ पे सेल की क्या है, डिवीज़न है, तो ये एक रेस्पॉन्स है। दिस इज़ व्हाट वी मीन बाय अ रेस्पॉन्स। तो रेस्पॉन्ड करते हैं। अब ये एक छोटी सी डायग्राम है वैसे, जस्ट टू कन्वे द कॉन्सेप्ट कि ये वो सोर्स है, ये वो जगह है जहाँ पे ये हार्मोन बना, यहाँ पे ये हार्मोन सिंथेसाइज हुआ, उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट हुआ, ये वो टारगेट आर्गन है जहाँ पे जाके इस हार्मोन ने अपना काम करना है, तो वहाँ पे वो ट्रांसपोर्ट हुआ और उधर जाके उसकी वजह से एक रेस्पॉन्स जो था वो पैदा हुआ। तो ये तो हमारे सामने एक हार्मोन की डिफिनीशन आ गई कि हार्मोन या ग्रोथ रेगुलेटर क्या होते हैं। अब हार्मोन के बारे में आप याद रखें कि हार्मोन जब भी काम करते हैं या कोई रेस्पॉन्स पौधे में क्रिएट करते हैं तो दे एक्ट एट वेरी लो कंसंट्रेशंस, यानी हार्मोन्स बहुत ज़्यादा मिकदार में नहीं चाहिए होता। यह नहीं है कि उनकी बहुत ज़्यादा मिकदार बनेगी तो फिर वो जाके काम करेंगे। ज़्यादातर ये बहुत ही कम मिकदार में ये काम करते हैं, तो इसलिए लो कंसंट्रेशन में ये आपको मिलेंगे। अब जहाँ तक इनकी हिस्ट्री का ताल्लुक है तो पहले तो हम ये लफ्ज़ हार्मोन की बात करेंगे, आखिर ये कहाँ से आया। तो अगरचे हार्मोन्स का पहले से पता था, यानी कि ये कुछ केमिकल्स हैं जो कि पहले एनिमल्स में पता चला, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, फिर बाद में प्लांट्स में पता चला, लेकिन ये जो लफ्ज़ हार्मोन है ये कहाँ से आया, तो ये ब्रिटिश एक फिजिशियन था E.H. स्टार्लिंग। तो इसने 1905 में पहली दफ़ा ये टर्म इस्तेमाल की। तो उस वक्त से ये लफ्ज़ हार्मोन इस किस्म के कंपाउंड्स के लिए इस्तेमाल होता आ रहा है, जिनको हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया कि हार्मोन्स ये होते हैं। तो E.H. स्टार्लिंग ने 1905 में ये लफ्ज़ पहले इस्तेमाल किया, और जैसा कि अक्सर आप देखते हैं जो टर्मिनोलॉजी बॉटनी में, बायोलॉजी में, ज़ूलॉजी में इस्तेमाल होती है वो या तो ग्रीक या लैटिन लैंग्वेजेस से ली गई है। तो हार्मोन भी ग्रीक वर्ड है, यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है, जिसका मतलब क्या होता है, एक्साइट करना या स्टिमुलेट करना या एराउज करना। और ये
آپ دیکھتے ہیں کہ اسٹیمولیٹ یا اراؤز یا ایکسائٹ یہ ایک ہی معنوں میں، یعنی کسی چیز کو ابھارتے ہیں کسی کام کے لیے، جس کو ہم نے یہاں پہ کیا نام دیا تھا، ریسپانس. جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا یہ ایک چھوٹا سیل ہے اور یہ کیا ہو جاتا ہے، ایلاگیٹ ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے. اب یہ وہ اسٹیمولیشن ہے یا اس کو ایکسائٹ کرنا ہے یا اراؤز کرنا ہے کہ اب اس سیل کو اس ہارمون نے یوں سمجھے کہ مجبور کیا یا اس بات پہ آمادہ کیا یا اس بات پہ اسٹیمولیٹ کیا، اس میں یہ تحریک پیدا کی، تو وہ سیل کیا ہو گیا، یہ سیل بڑا ہو گیا، ایلانگیٹ ہو گیا، یا جیسے میں نے آپ کو سیل ڈیویژنز کی مثال دی. تو یہ اور بالکل جو اس کا لفظ استعمال کیا گیا ان کیمیکلز کے لیے بڑا ہی اپراپریٹ ورڈ تھا، کیونکہ یہی کام ہارمون کرتے ہیں، وہ مختلف آرگنز میں ریسپانس پیدا کرتے ہیں، ان کو اسٹیمولیٹ کرتے ہیں. تو یہ تو ہو گیا لفظ ہارمون کی بات. اب اس کا ڈائریکٹلی باٹنی کے ساتھ یا ہمارے گروتھ ریگولیٹر کے ساتھ تو تعلق نہیں ہے، لیکن ایک آئیڈیا آپ کو ہو گیا کہ یہ لفظ کب آیا تھا اور کس نے اس لفظ کو استعمال کیا تھا. پلانٹس میں پہلے جس شخص نے ہارمونز کے بارے میں کچھ بتایا یا ایسے چیزوں کا ذکر کیا جو ہارمون تھے، تو وہ جرمن باٹنسٹ تھا جولیس وان ساچس، جس کا ہم نے ذکر فوٹوسنتھسس کی ہسٹری میں بھی پڑھا تھا. تو اس نے ہارمونز کے بارے میں بتایا. کیسے؟ ساچ نے یہ بتایا کہ جب پلانٹ کے اوپر اس کا سٹیم ہے یا کوئی جگہ جو کہ انجری ہو جاتی ہے، وونڈ ہو جاتی ہے، تو وہاں پہ بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ روٹ فارمیشن ہو جاتی ہے، روٹ وہاں سے نکل آتے ہیں. مثلا یہ سٹیم کی کٹنگ ہے اور اس کے اوپر لیوز ہیں. تو وان ساش نے یہ بتایا کہ یہ جو لیوز ہیں ان کے اندر کوئی گروتھ پروموٹنگ سبسٹنس پیدا ہوتا ہے، وہ ان پتوں میں پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ یہاں سے اس لیوز کے ذریعے یہ ٹرانسپورٹ ہوتا ہے، اور جو زخم والی جگہ ہے، انجری والی جگہ ہے، جو وونڈ ہے، وہاں پہ جا کے یہ سبسٹنس اس میں جڑیں پیدا کرتا ہے. اس کی وجہ سے روٹس پیدا ہوتی ہیں. جو انجری والی جگہ ہے کوئی گروتھ پروموٹنگ سبسٹنس ہے. کیا ہے اب اس کے بارے میں وان ساش کو پتہ نہیں تھا، لیکن یہ اس نے ایک آئیڈیا دے دیا. تو اب ظاہر ہے کہ کوئی چیز اس نے کہا کہ بنتی ہے یہاں پہ اور وہ ٹرانسپورٹ ہوتی ہے، کوئی گروتھ پروموٹنگ سبسٹنس ہے. لیکن یہ تھا کہ اس کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں تھا کہ وہ بتاتا کہ بھئی یہ چیز ہے یا یہ چیز میں نے معلوم کیا یا اس قسم کا سبسٹنس ہے. اس کا یہ صرف کیا تھا، ایک ہائپوتھیسس تھا، ایک نظریہ تھا، ایک خیال تھا، جس کی مزید اس نے کوئی اب اس کے سپورٹ میں کوئی ایویڈنس پیش نہیں کیا. اب جس شخص نے پہلے پلانٹ کے ہارمونز کے ساتھ کام کیا وہ ڈارون تھا. ڈارون کا نام آپ نے سنا ہوا ہے، مشہور آدمی، جس نے یا جس کی جو شہرت کی وجہ ہے زیادہ تر وہ ایوولوشن ہے. اس نے ایوولوشن پہ کام کیا، تھیوری آف ایوولوشن پیش کی. لیکن باٹنی میں بھی ڈارون کا نام آتا ہے جب ہم ہارمونز کی بات کرتے ہیں. تو ڈارون جو تھا، بلکہ انفیکٹ وہ پہلا شخص تھا جس نے پلانٹ ہارمون کے ساتھ کام کیا، اور اس کی وہ ہسٹری میں جو باتیں ہیں وہ آج بھی موجود ہیں، ریکارڈڈ ہیں. تو یہ اس کا بڑا مشہور ایکسپیریمنٹ ہے اوٹ کولیوپٹائل کے ساتھ. اوٹ ایک کامن پلانٹ ہے جس کو ہم ایوینا سیٹائیوا کہتے ہیں، اور یہ مانوکاٹ ہے. یہ گندم کی جو فیلڈ ہے اس میں یہ بہت زیادہ یہ پودا پایا جاتا ہے. تو اب اس کے اوپر یہ اس کا جو کولیوپٹائل ہوتا ہے، یہ مانوکاٹ کی ایک خاصیت ہے کہ ان کا جو سٹیم ہوتا ہے، اس سٹیم کے اوپر ایسے کورنگ ہوتی ہے جو ایمبریو میں، جس نے اپنے اندر یہ ینگ لیوز کو چھپایا ہوتا ہے. دس کورنگ از نون ایز کولیوپٹائل. تو اس نے اس کولیوپٹائل کے اوپر ایکسپیریمنٹ کیا. اوٹ کے کولیوپٹائل جو ہی سیڈ سے جو پہلا سٹیم نکلتا ہے اس کے اوپر کولیوپٹائل ہوتا ہے، ایک کورنگ ہوتی ہے. تو اس کے اوپر اس نے ایکسپیریمنٹ کیے. اب یہ جو ہم ہسٹری دیکھ رہے ہیں بڑے مختصر طور پہ، جو اس میں میجر پوائنٹس ہیں ہسٹری کے وہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں. یہ ڈارون کی بات ابھی آگے آتی ہے. تو فی الحال یہ جو ہمارا ایک سلسلہ ہسٹری کے حوالے سے چل رہا ہے، تو اس میں ہم نے پلانٹ کے حوالے سے ساش کی بات کی کہ اس نے کچھ بتایا کہ بھئی ایسے ہارمون ہو سکتے ہیں، لیکن کوئی ایویڈنس اس نے نہیں دیا.
لیکن پہلا شخص جس نے ہارمونز کے ساتھ، پلانٹ ہارمون کے ساتھ کام کیا، وہ ڈارون تھا۔ ڈارون نے کیا کیا، ابھی اس کا ایکسپیریمنٹ آگے آ رہا ہے جو کہ اوٹ کولیوپٹائل کے ساتھ ہے۔ اب اسی حوالے سے جو پلانٹ کی ہارمونز کی ہسٹری کے سلسلے میں نیکسٹ جو بڑا نام آتا ہے وہ ایک ڈچ سائنٹسٹ تھا ہالینڈ کا، فرٹز ڈبلیو وینٹ۔ تو اس نے اسی ہارمون کو جو ڈارون نے جس کے اوپر کام کیا، پلانٹ ہارمون کے اوپر، اسی کا اس نے نام رکھا آکسن۔ اور پھر اس نے بڑے واضح طور پہ بتایا کہ جو اس اوٹ کے کولیوپٹائل کا جو ریسپانس ہے ٹورڈز لائٹ، اور کیسے وہ بھی ہم دیکھیں گے کہ کولیوپٹائل جو تھا وہ ایسے بینڈ ہوتا تھا یونیلیٹرل لائٹ کی طرف، جدھر سے لائٹ آ رہی ہے، فار ایگزامپل ادھر سے لائٹ آ رہی ہے تو یہ ایسے بینڈ ہوتا ہے اس کی طرف ٹورڈز لائٹ۔ تو اس نے کہا کہ یہ جو ہے ایک ہارمون کی وجہ سے ہے، اور یہ ہارمون اسی کولیوپٹائل، یہ جو اس کی ٹپ ہوتی ہے جس کو ہم کولیوپٹائل کہتے ہیں، اسی میں وہ ہارمون بنتا ہے، اور اسی کی وجہ سے یہ پودا لائٹ کی طرف کیا کرتا ہے، بینڈ کرتا ہے۔ تو یہ تو ہو گئی مختصر سی ہسٹری ہارمونز کے حوالے سے۔ اب اس کے بعد ہم ہارمونز کا تذکرہ اگلی ویڈیو سے شروع کریں گے۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو۔